الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اما القیاسیۃ فسبعۃ عواملا الاول منہا الفعل۔ الحمدللہ خدا کے لطف اور کرم کے ساتھ آج ہماری بحث جو ہے عوامل قیاسیہ میں شروع ہو رہی ہے۔ خدا کا لاکھ لاکھ احسان ہے۔ آپ عزیز جانتے ہیں کہ شروع میں جب ہم نے کتاب کو شروع کیا تھا تو کہا تھا کہ اس کتاب کے اندر ٹوٹل عوامل 100 ہیں، جن میں سے کچھ لفظیہ ہیں اور کچھ معنویہ۔ جو لفظیہ ہیں وہ 98 عوامل ہیں اور معنوی جو ہیں وہ 2 ہیں۔ جو لفظیہ تھے پھر ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ لفظیہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا، سماعیہ، قیاسیہ۔ جو سماعیہ تھے وہ 91 تھے جو ابھی تمام ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ 13 نوع کے اندر ان 91 عوامل کو بیان کیا ہے۔ ابھی شروع کرنے لگے ہیں عوامل قیاسیہ کو۔ قیاسیہ سے کیا مراد ہے؟ قیاسیہ سے مراد یہ ہے جن کا یعنی کوئی قاعدہ اور قانون ہوتا ہے، اور سماعیہ سے مراد یہ تھا کہ جو سنے ہوئے ہیں، یعنی جو عربوں سے سنے ہیں۔ پس عوامل قیاسیہ میں سے جو پہلا ہے، 7 عوامل ہیں۔ پہلا جو ہے ان میں فعل ہے، عوامل قیاسیہ میں سے پہلا فعل ہے۔ پس یہ جو فعل ہے مطلقاً فعل، چاہے فعل لازم ہو یا فعل متعدی ہو، فرق نہیں ہے، ماضی ہو، مضارع ہو، امر ہو، نہیں ہو، ہر فعل جو ہے اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے۔ ہر فعل اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، یعنی لازم ہو یا متعدی ہو وہ فرق نہیں ہے۔ جیسے مثلا قام زیدن، قام فعل لازم ہے لیکن اس نے فاعل کو رفع دیا، زیدن پڑھا ہے۔ اگر متعدی ہو، فعل متعدی ہو تو پھر بھی فاعل کو رفع ہی دیتا ہے، جیسے ضرب زیدن، ضرب زیدن، ضرب فعل متعدی ہے، زید اس کا فاعل ہے۔ البتہ یہ یاد رہے کہ اگر فعل متعدی ہو تو فاعل کو رفع دیتا ہے اور مفعول بہ کو نصب دیتا ہے۔ اس کے بعد عرض خدمت یہ ہے کہ فاعل کا جو فعل ہے، اس فاعل کے فعل کو حذف کرنا جائز نہیں ہے۔ فاعل کے فعل کو حذف کرنا جائز نہیں ہے، جبکہ مفعول کو جو ہے حذف کرنا جائز ہے۔ اگلا نقطہ یہ ہے کہ جو فاعل کا فعل ہے، فاعل کا فعل، اس کو فعل پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے، جبکہ جو مفعول ہے اس کو فعل پر مقدم کرنا جائز ہے۔ ایک دقیقے کے لیے پھر عرض کر دوں، بحث کیا ہے ہماری عوامل قیاسیہ میں سے، عوامل قیاسیہ میں سے پہلی فعل کے بارے میں ہے۔ عوامل قیاسیہ 7 ہیں، پہلی فعل ہے۔ اب یہ جو فعل ہے، جو بھی فعل ہو، لازم ہو یا متعدی، ماضی ہو، مضارع ہو، امر ہو، ہر فعل جو ہے اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، اور اگر فعل متعدی ہے تو مفعول بہ کو نصب بھی دیتا ہے۔ یہاں پھر ایک بات عرض کی ہے کہ فعل کا جو فاعل ہے، فعل کا جو فاعل ہے اس کو فعل پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے، جبکہ مفعول کو فعل پر مقدم کرنا جائز ہے۔ مثلا کیسے؟ ضرب زید امرن، اگر ہم امر جو مفعول ہے اس کو اگر ضرب سے پہلے لے کر آ جاتے ہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، یعنی یہ کہیں امرن ضرب زید، مفعول کو فعل پر مقدم کرنا جائز ہے۔ اور جو فاعل ہے اس کو حذف کرنا جائز نہیں ہے، لیکن مفعول کو حذف کرنا بھی جائز ہے۔ مثلا کہہ سکتے ہیں ضرب زیدن، حالانکہ ضربہ
فعل متعدی ہے، فاعل کے بعد مفعول چاہیے لیکن حذف کرنا جائز ہے۔ ضربا زیدن کہہ دیں اور عمران کو مثلا کیا ہے حذف کر دیں۔ یہ عوامل قیاسیہ جو 7 ہیں ان میں سے پہلا ہی ہمارا فعل تھا۔ دوسرا جو ہے عوامل قیاسیہ میں سے دوسرا جو عامل ہے وہ مصدر ہے۔ پہلے مصدر کی تعریف کر لیتے ہیں۔ مصدر کیا ہے؟ مصدر کہتے ہیں اسم حدثن، مصدر ایک اسم حدث ہے۔ حدث یعنی کسی چیز کا پیدا ہونا۔ مصدر ایک اسم حدث ہے جو کیا کرتا ہے؟ مصدر ایک اسم حدث ہے جو مشتق ہوتا ہے من الفعل، جس سے فعل مشتق ہوتا ہے۔ مصدر ایک اسم حدث ہے جس سے فعل مشتق ہوتا ہے۔ اب ایک بصریوں میں اور کوفیوں کے درمیان یہاں ایک چھوٹا سا اختلاف ہے جو عرض کرتا ہوں آپ نے عزیزوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ مصدر اصل ہے یا فعل اصل ہے۔ بصری یہاں یہ کہتے ہیں کہ مصدر اصل ہے اور فعل جو ہے نا اس کی فرع ہے، یعنی جو فعل ہے وہ مصدر سے نکلا ہے، مصدر اصل ہے اور فعل اس کی فرع ہے۔ یہ بصریوں کا نظریہ ہے۔ جبکہ جو کوفی ہیں، کوفی یہ کہتے ہیں کہ فعل اصل ہے اور مصدر فرع ہے، عکس کرتے ہیں۔ کوفی کہتے ہیں فعل اصل ہے اور مصدر جو ہے وہ اس کی فرع ہے۔ اب دونوں کی پہلے دلیلیں دیکھتے ہیں، دونوں کی دلیلیں کیا ہیں، پھر انشاءاللہ جو ہے نا قضاوت دیکھیں کیسی ہوتی ہے۔ بصری کیا کہتے ہیں؟ بصری کہتے ہیں کہ مصدر جو ہے وہ اصل ہے، فعل اس کی فرع ہے۔ دلیل یہ ہے کہ مصدر جو ہے وہ مستقل ہے، اپنے معنی میں وہ مستقل ہے اور وہ فعل کی محتاج نہیں ہے۔ مصدر مستقل ہے معنی میں، فعل کی محتاج نہیں ہے، جبکہ جو فعل ہے وہ اسم کا محتاج ہے۔ فعل محتاج ہے، مصدر جو ہے نا مستقل ہے، مصدر محتاج نہیں ہے، لہذا مصدر اصل ہے۔ یہ ہے بصریوں کی دلیل۔ اب دیکھتے ہیں کہ کوفی کیا کہتے ہیں۔ کوفی جو کہتے ہیں کہ فعل اصل ہے، مصدر فرع ہے، ان کی دلیل یہ ہے، کہتے ہیں کہ دیکھو فعل میں اعلال ہو تو مصدر میں اعلال ہوتا ہے، اگر فعل میں اعلال ہو تو مصدر میں اعلال ہوتا ہے، اگر فعل میں اعلال نہ ہو تو مصدر میں بھی اعلال نہیں ہوتا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی فعل کو دیکھیں نا، اگر فعل میں اعلال ہوا ہے تو اس کی مصدر میں بھی اعلال ہے، اگر فعل میں اعلال نہیں ہوا ہے تو اس کی مصدر میں بھی اعلال نہیں ہوا ہے۔ جیسے مثلا کاما قیامن، کاما قیامن کو ہم دیکھتے ہیں۔ اب یہ جو کاما ہیں فعل، اس میں اعلال ہوا ہے، کیسے؟ کاما اصل میں تھا کاواما، اور کیا کہتے ہیں صرفی وا متحرک ما قبل مفتوح الف ہو گئی، کاما، کاما میں اعلال ہوا ہے، اسی وجہ سے جو قیامن ہے مصدر اس میں بھی اعلال ہوا ہے۔ یا مثلا دوسری مثال جو ہے کاواما قوامن، کاواما میں اعلال نہیں ہوا ہے، لہٰذا جو قوامن ہے اس میں بھی اعلال نہیں ہوا ہے۔ لہٰذا کہتے ہیں کوفی کہ نہ دیکھو فعل اصل ہے، مصدر کس کے تابع ہے؟ مصدر فعل کے تابع ہے۔ مصدر میں اعلال، فعل میں اعلال ہو تو مصدر میں اعلال ہوتا ہے، فعل میں اعلال نہ ہو تو مصدر میں اعلال نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ بتایا ہے۔ اب آگے مصنف کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں دیکھو کہ جو بصریوں کی دلیل ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ بصریوں کی دلیل جو ہے مطلقاً مصدر کے اصل ہونے پر دلالت کرتی ہے، بغیر کسی قید کے، بغیر کسی شرط کے۔ یعنی بصری جو کہتے ہیں کہ مصدر اصل ہے مطلقاً بغیر کسی قید کے، وہ مصدر جو ہے نا اصل ہے۔ جبکہ جو کوفیوں کی دلیل ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ کوفی کہتے ہیں فعل اصل ہے جب اعلال ہو، تو کوفیوں کی دلیل جو ہے نا مقید ہے، وہ ایسے کہ فعل میں اعلال ہوگا تو پھر وہ اصل بنے گا، یعنی ایک قید کی شکل میں اعلال کی صورت میں جو ہے فعل جو ہے نا اصل بن رہا ہے۔ کہا اچھا ایسے اگر ہو تو فرض کر لیں، اگر اتنی مقدار ہی کافی ہو کہ اگر فعل میں اعلال ہو تو اصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے،
اور مصدر پھر اس کے جو ہے نا تابع ہے، فعل میں لال ہوگا تو پھر مصدر میں بھی لال ہوگا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو فعل میں اعلال اگر اتنی مقدار کافی ہو، ٹھیک ہے، تو یائدو اور اکرمو یہ جو ہے نا اصل ہوں گے، اور باقی مثالیں جو ہے نا وہ اس کی پھر فار ہو جائیں گی۔ کیونکہ یائدو میں بھی اعلال ہوا ہے، یائدو اور اکرمو بھی، اور جو باقی ہیں اس کی فعل کی مثالیں باقی جو ہیں پھر وہ فار بن جائیں گی، کیونکہ آپ کہتے ہیں جب اعلال ہو، فعل میں اعلال ہو تو وہ اصل ہوتا ہے اور مصدر پھر اس کے تابع ہوتی ہے، تو لہٰذا اگر اتنی مقدار کافی ہو تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ تو آپ نے فعل کو بھی چاند صیغے اصل بن رہے ہیں اور کچھ اس کی فر بن رہے ہیں، لہٰذا یہ درست نہیں ہے۔ لہٰذا کیا ثابت ہو رہا ہے؟ ثابت یہ ہو رہا ہے کہ جو بصریوں کی دلیل ہے نا وہ محکم ہے، یعنی بصری جو کہتے ہیں مصدر اصل ہے، اسی نظریے کو مصنف بھی نا قبول فرما رہے ہیں۔ یہ جو مطلب عرض کیا ہے اس کو انشاءاللہ عبارت سے باہر نکالتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما القیاسیۃ فسبعۃ عوامل، اما القیاسیۃ، اما جو عوامل قیاسیہ ہیں، فسبعۃ عوامل تو 7 عوامل ہیں، الاول منہا الفعل، منہا یعنی ان 7 میں سے جو پہلا ہے وہ فعل ہے، مطلقاً سے جی کیا مراد ہے؟ سواء کان لازما او متعدیا، ماضیا کان او مضارعا، امرا کان او نہیا، فرق نہیں ہے یہ فعل لازم ہو یا متعدی، ماضی ہو یا مضارع، امر ہو یا نہیں، کل فعل یرفع الفاعل، ہر فعل فاعل کو رفع دیتا ہے، نحو جیسے قام زیدن، زید کھڑا ہوا، قام فعل ہے، زید اس کا فاعل ہے، لیکن قام کیونکہ فعل لازم ہے اور جو فعل لازم ہوتا ہے وہ صرف فاعل کو چاہتا ہے، زیدن، تمام۔ وضرب زیدن، ضرب کیا ہے؟ فعل ہے، البتہ فعل متعدی ہے، زید جو ہے اس کا فاعل ہے۔ فقط یہاں اتنی بات کی ہے کیونکہ ابھی ہمیں فعلاً فاعل چاہیے کہ ہر فعل فاعل کو رفع دیتے ہو، تو اسی کی شاہد مثال دی ہے۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَ مُتَعَدِّيًا فَيَنْصِبُ الْمَفْعُولَ بِهِ أَيْضًا، اما جب فعل متعدی ہو تو مفعول بہ کو نصب بھی دیتا ہے، مثلو جیسے ضرب زید امرا، ضرب زید امرا، ضرب فعل متعدی، زید اس کا فاعل، امر اس کا مفعول۔ ولا يجوز تقدیم الفاعل علی الفعل بخلاف المفعول، وہ جو عرض کیا تھا خلاصہ بیان کرتے ہوئے کہ فاعل کو فعل پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے، مفعول کو مقدم کرنا جائز ہے، وہ نقطہ بتا رہے ہیں۔ ولا يجوز تقدیم الفاعل علی الفعل، فاعل کو فعل پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے، بخلاف المفعول، مفعول کے خلاف۔ فإن تقدیمہ علیہ جائز، تقدیمہ مفعول کا فعل پر مقدم کرنا جائز ہے۔ جیسے مثال دی، مثلا ضرب زید امرا، ہم کہہ سکتے ہیں امرا ضرب زید، مفعول کو فعل پر مقدم کرنا جائز ہے۔ ولا یجوز حذف الفاعل بخلاف المفعول، فاعل کا حذف کرنا جائز نہیں ہے بخلاف المفعول، مفعول کے خلاف۔ فإن حذفہ جائز، حذفہ جی کیا؟ مفعول کا حذف کرنا جائز ہے، یعنی مفعول کو حذف بھی کر سکتے ہیں، نحو جیسے جی ضرب زیدن، ضرب فعل، زید فاعل، مفعول کو حذف کیا ہے۔ والثانی المصدر، یہ جو عوامل قیاسیہ 7 تھے، پہلا فعل اور دوسرا مصدر ہے جس کو شروع کرنے لگے ہیں۔ والثانی المصدر، دوسرا مصدر ہے، اس میں مصدر کیا ہے جی؟ وَهُوَ اسم حدث، مصدر وَهُوَ اسم حدث، ایک اسم حدث ہے، حدث یعنی کسی چیز کا پیدا ہونا۔ اشتق منہ الفعل، اس مصدر سے فعل کو کیا کیا جاتا ہے؟ مشتق کیا جاتا ہے،
مصدر سے فعل کو مشتق کیا جاتا ہے۔ وَإِنَّمَا سُمِّيَ مَصْدَرًا لِصُدُورِ الْفِعْلِ عَنْهُ، مصدر کو مصدر کا نام دیا جاتا ہے، کیوں؟ لِصُدُورِ الْفِعْلِ عَنْهُ، کیونکہ فعل اس مصدر سے صادر ہوتا ہے۔ فَيَكُونُ مَحَلًّا لَهُ، پس مصدر محلًا لَهُ الْفِعْل، پس مصدر محل ہے فعل کے لیے، یعنی مصدر سے جو فعل ہے وہ نکلتا ہے۔ اگلی بات جو کی تھی کہ اختلاف ہے بصریوں کا اور کوفیوں کا، وہ شروع کر رہے ہیں جی۔ قال البصریون ان المصدر اصل والفعل فرع، بصری کہتے ہیں کہ مصدر اصل ہے اور فعل فرع ہے۔ دلیل جی، لاستقلالہ بنفسہ وعدم احتیاجہ الی الفعل، کیونکہ مصدر بذات خود مستقل ہے، وعدم احتیاجہ الی الفعل، اور مصدر فعل کی طرح محتاج نہیں ہے، بخلاف الفعل، فعل کے خلاف۔ فعل کیا ہے جی؟ فإنہ غیر مستقل بنفسہ، فعل جو ہے وہ مستقل نہیں ہے بذات خود، ومحتاج الی الاسم، اور وہ جو ہے وہ اسم کا محتاج ہے۔ یہ جی دلیل تھی بصریوں کی۔ کوفیوں کی دلیل جی سنتے ہیں۔ وقال الکوفیون ان الفعل اصل والمصدر فرع، کوفی کہتے ہیں کہ فعل اصل ہے اور مصدر جو ہے فرع ہے۔ دلیل لإعلال المصدر بإعلالہ وصحتہ بصحتہ، کہتے اس لیے کہ مصدر میں اعلال ہوتا ہے بإعلالہ، اعلالہ کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ فعل کی طرف، فعل کے اعلال کی وجہ سے مصدر میں اعلال ہوتا ہے۔ وصحتہ بصحتہ، صحتہ کی ضمیر مصدر کی طرف جا رہی ہے، بصحتہ، اور وصحتہ مصدر صحیح ہوتی ہے، بصحتہ بصحت الفعل، فعل کے صحیح ہونے سے مصدر صحیح ہوتی ہے۔ نہ وہ جیسے کاما قیامن و قوما قوامن۔ اب یہ دیکھیے، کاما میں کیونکہ اعلال ہے، قیامن میں بھی اعلال ہے، قوما میں اعلال نہیں ہوا، قوامن میں بھی اعلال نہیں ہوا۔ او الا قیامن، قیامن میں اعلال ہوا ہے، کیا جی؟ بقلب الواو فیہ یاء، اس میں واو جو ہے وہ یا میں تبدیل ہو گئی ہے، کیوں جی؟ لقلب الواو الفا فی کاما، کیونکہ کاما میں واو الف میں تبدیل ہو گئی، کیونکہ کاما کاوما تھا نا، تو واو کاما میں الف میں تبدیل ہو گئی، یہاں بھی اعلال ہوا ہے۔ وصحا قوامن لصحت قوما، قوامن صحیح ہے لصحت قوما، کیونکہ قوما صحیح ہے، یعنی قوما میں اعلال نہیں ہوا تو قوامن میں بھی اعلال نہیں ہوا۔ یہاں اب نا دیکھنا فیصلہ ہونا چاہتا ہے، فیصلہ ہونا چاہتا ہے کہ جی کیا مطلب صورت حال ہے، بصریوں کی دلیل زیادہ مضبوط ہے، کوفیوں کی دلیل زیادہ مضبوط ہے، اور آپ عزیزوں سے بھی ہے کہ آپ بھی اپنے دل میں سوچیں، قضاوت بیٹھ کر کریں، ایک بینچ تشکیل دے دیں قضاوت کا، اور دیکھیں کہ آپ بھلا کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ ولا شک ان دلیل البصریین یدل علی اصالۃ المصدر مطلقاً، ولا شک ہی نہیں ہے کہ بصریوں کی دلیل دلالت کرتی ہے علی اصالۃ المصدر، مصدر اصل مطلقاً، بغیر کسی قید کے مصدر اصل ہے۔ ودلیل الکوفیین یدل علی اصالۃ الفعل فی الاعلال، اور کوفیوں کی دلیل دلالت کرتی ہے فعل اصل اعلال کی صورت میں۔ فلا تلزم منہ اصالتہ مطلقاً، فلا تلزم منہ، اس اعلال سے فعل کا اصل لازم نہیں آتا مطلقاً، اس اعلال سے فعل کا اصل ہونا بطور مطلق، یعنی بغیر کسی قید کے لازم نہیں آتا ہے۔ وَلَوْ كَانَ هَذَا الْقَدْرُ يَقْتَضِي الْأَصَالَةَ يَلْزِمُ أَنْ يَكُونَ يَعِدُ بِالْيَاءِ وَأُكْرِمُ مُتَكَلِّمًا بِالْهَمْزَةِ أَصْلًا وَبَاقِيُ الْأَمْثِلَةِ فَرْعًا۔
ولو کان ھذا القدر یقتضی، اگر اتنی مقدار ہی تقاضا کرے اصل، اتنی مقدار سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ لال والی صورت، لال ہونے کی صورت میں اگر اتنی مقدار ہی اصالت کا تقاضا کرے تو لازم آئے گا یا دو بالیا اور اکر متکلم جو حمزہ کے ساتھ ہے اصلاً، یہ اصل ہوں گے، وباقی الامثلۃ فرع، اور باقی مثالیں فار ہوں گی، ولا قائل بہ احد، اور اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے، اس بات کا کوئی بھی قائل نہیں ہے کہ ایک فعل ہو آدھا اصل ہو اور آدھا مثلا فار ہو، جس میں لال ہو اصل ہو جائے اور جس میں لال نہیں ہوا پھر وہ فار بن جائے، اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔